شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ہر روز کی طرح بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جس سے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی یہ کہانی راحیلہ شیئر کری ہے لاہور سے۔ راحیلہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 15 سال پرانی بات ہے۔ میرے ان لاز جو تھے ان لوگوں نے اپنی کچھ پراپرٹی سیل کی۔ میرے سسر اور ان کے بھائی کی اکٹھی پراپرٹی تھی تو ان لوگوں نے پراپرٹی سیل کر کے ماڈل ٹاؤن میں ایک بہت بڑا گھر لیا۔ اب میری جو جیٹھانی تھی وہ جو میرے سسر کے بھائی تھے ان کی ہی آگے سے کوئی بھانجی بھتیجی تھی، تو وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی کہ ہم لوگ ان کے ساتھ گھر لیتے، لیکن وہ لوگ شروع سے دونوں بھائی جیسے اکٹھی چیزیں لیتے تھے، اس سے انہوں نے وہ گھر بھی بہت بڑا لے لیا۔ بڑا خوبصورت گھر تھا، ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، دونوں فیملیز سب خوش تھے۔ لیکن ابھی ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اس گھر میں پرسرار واقعات ہونے لگے۔ بالکل نیا گھر، اتنا خوبصورت ڈیکوریٹ ہوا ہوا، تو وہاں پر جو لان تھا وہاں پر ہم لوگوں کو مردہ پرندے ملتے تھے۔ اب اگر کوئی بلی ان پرندوں کا شکار کرتی تو ظاہری بات ہے وہ جانور فوراً اس کو کھا لیتے ہیں۔ بلیاں بھی وہاں پر گھومتی تھیں لیکن کبھی بھی ان پرندوں کے نزدیک نہیں جاتی تھی۔ مری ہوئی چڑیا بہت زیادہ ملتی تھیں۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہونے لگے کہ یہ چڑیا ادھر اتنی زیادہ تعداد میں جو مری ہوئی ملتی ہیں ان کو کون مار کر پھینک کے جاتا ہے۔ بڑی کوشش کی کہ پتہ چل جائے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کی ایک ملازمہ تھی تو وہ جس طرح سے ادھر لان میں ہی کام کروا رہی تھیں، اب جیسے وہ صفائیاں وغیرہ کروا رہی تھی کافی دیر ہو گئی، وہ کچھ وہاں پر پودے تھے جن کی کٹنگ وغیرہ سب کچھ کرنی تھی، وہ کرواتے کرواتے کہیں اس کو شام ہو گئی۔ اب اس نے گھر کا کچھ کام بھی دیکھنا تھا تو اس نے وہ کام وہیں پر روکا اور آ کر کھانا وغیرہ بنانے لگی۔ اس کے بعد شام کے بعد جب وہ باہر ان چیزوں کو سمیٹنے کے لیے گئی جو وہاں پر کانٹ چھانٹ ہوئی تھی تو اس نے میری جیٹھانی کو دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں مٹی کا ایک پیالہ تھا جس سے دھواں نکل رہا تھا اور وہ اس کے اوپر کچھ رکھ کے جلا رہی تھی، اور جو ہم لوگوں والا حصہ تھا وہاں پر وہ اس کا دھواں پھینک رہی تھی، یعنی اس طرف آ کر وہ چیز جلا رہی تھی۔ میری ملازمہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بڑی حیران ہوئی اور وہ سمجھ گئی کہ یہ کچھ غلط کام کر رہی ہے، وہ چھپ کر دیکھنے لگی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ باقاعدہ جس طرح سے انہوں نے وہاں پر کچھ تعویذ تھے وہ جلائے اور جلا کر ان کی راکھ ہم لوگوں کے گھر کی طرف اس کو بکھیرنے لگی۔ اس نے آ کر یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ اب ہم لوگ ڈائریکٹ ان سے لڑائی نہیں لے سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب ہم لوگوں نے تھوڑا بہت ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب ہم لوگ سارے کھانا وغیرہ کھا لیتے تھے تو باقی جو فریج میں رکھ دیا جاتا تھا اکثر وہ آدھی رات کو کچن میں جاتی تھیں، جیسے چیزوں کو چھیڑنا۔ حالانکہ ان کے بچے بڑے تھے، کوئی ایسا چھوٹا بچہ نہیں تھا جس کے لیے دودھ وغیرہ بنانے جاتی۔ تو ایک دفعہ میری آنکھوں نے مجھے کچن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بڑے دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور جھانک کر جب میں نے کچن میں دیکھا تو ان کے ہاتھ میں پانی کی ایک بوٹل تھی جس سے وہ ساری چیزوں میں پانی ملا رہی تھیں۔ میں نے خود ان کو دیکھا، میں وہیں سے واپس آ گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ جو ہماری میڈ ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات بہت زیادہ ورس ہونے لگ گئے۔ پورے گھر کے آپس میں ہم لوگ جو ممبرس تھے ہم لوگوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ ہم لوگ بڑے اتفاق پیار محبت سے رہتے تھے۔ میرے شوہر اور ان کے بڑے بھائی بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتے تھے، بڑا پیار تھا دونوں بھائیوں میں۔ ان کا جھگڑا ختم ہوتا ہی نہیں تھا، ذرا سی بات ہوتی تھی وہ جھگڑا شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ فیملی کے کوئی بھی ذرا سی بات ہونی، جھگڑا شروع، جنا مارنے تک بات جانی۔ پھر حالات اس حد تک خراب ہونے لگ گئے
کہ گھر کی دیواروں کے اوپر خون کے چھینٹے ملنے لگ گئے. پتہ نہیں چلتا تھا، جیسے کمرے سے اٹھے ہیں تو جیسے میں اپنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جاتی تھی مجھے صرف خون کے چھینٹے نظر آتے تھے. میں نے یہ بات اپنی ساس کو بتائی، سب کو بتائی کہ یہاں ہمارے گھر پہ کچھ جادو کا وار ہو رہا ہے. اور یہ اور کوئی نہیں، جو میری جیٹھانی ہے، میں نے ان کا نام لیا، وہ ہی کر رہی ہیں. ان کا نام حمیرہ تھا، حمیرہ بھابھی ہی کر رہی ہیں. ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سخت خلاف تھیں کہ ہم لوگ مل کر گھر لیں. ان کو پھر بھی سکون نہیں. اسی طرح سے میرے سسر بہت سخت بیمار ہو گئے. اتنے سخت بیمار ہوئے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ رات کے ٹائم مجھے اپنے کمرے میں ایک عورت نظر آتی ہے. اس عورت نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے. باقاعدہ وہ عورت باتھ روم والی طرف سے آتی ہے اور میرے سر کے پاس آ کر کھڑی ہو کر جس طرح سے کوئی کاغذ جلاتی ہے، دھوئیں کی اسمیل میرے ناک میں جاتی ہے. جب میری آنکھ کھلتی ہے تو وہ عورت بالکل میرے سرہانے کھڑی ہوتی ہے. جیسے میں چلاتا ہوں وہ غائب ہو جاتی ہے. میں نے ایک بار اس عورت کو باتھ روم سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا تھا. وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے. اب ہم لوگ بہت ڈر گئے. میرے شوہر جو ہیں وہ ایک صاحب علم کو لے کر آئے. جیسے وہ صاحب علم ہمارے گھر آئے، انہوں نے کہا آپ کے گھر کے اوپر بہت زیادہ سخت کالے جادو کا وار ہو رہا ہے اور یہ جادو اس گھر میں رہ کر ہی کیا جا رہا ہے. کوئی اس گھر کو ویران کرنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب یا تو مر جائیں یا یہاں سے نکل جائیں. اس گھر میں بے تحاشا کالے جادو کے موکلات اور جنات موجود ہیں. آپ کے سسر کے اوپر، یعنی میرے سسر کے اوپر، میرے شوہر کے والد صاحب کے اوپر بھی کالے جادو کا موت کا وار ہوا تھا کہ ان کو جان سے ہی مار دیا جائے. اور ان کے اوپر باقاعدہ طور پر کالے جادو کی ایک چڑیل مسلط کی گئی تھی جو رات کے وقت ان کے پاس کھڑی ہو کر وہ عمل کرتی تھی، تعویذات چلاتی تھی جو ایک جادوگر نے ان کے اوپر چھوڑی ہوئی تھی. یہاں تک کہ وہ جو عامل تھے، جب ان کو سارے گھر والوں کی تصویریں دکھائی گئیں کہ آپ بتائیں ان میں سے کون ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بھی انہی کی نشاندہی کی جو میری جیٹھانی تھی. میرے شوہر سے تو یہ بات برداشت نہیں ہوئی. انہوں نے یہ بات کھول دی کہ آپ پورے گھر پر جادو کر رہی ہیں، آپ کو گھر کے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے. انہوں نے اس بات کو لے کر بہت زیادہ گھر میں ہنگامہ کھڑا کیا، بہت لڑائی جھگڑا ڈالا اور یہ کہا کہ اگر تو میں نے کیا تو میں اب آپ لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں. اگر میں ہی قصوروار ہوں تو ٹھیک ہے، پھر میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ کیسے بچتے ہیں. باقاعدہ وہ اس چیز کو چھپانے کے بجائے اور اس چیز پر ڈٹ گئیں. اسی طرح سے کرتے کرتے 3 ماہ کے اندر میرے سسر کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ آخری دم تک یہی کہتے تھے کہ رات بھر وہ عورت مجھے ڈراتی ہے. جب وہ فوت ہونے والے تھے ان دنوں میں ان کے کمرے کے باہر بیٹھ کر ایک کالے رنگ کی بلی روتی تھی. پورے گھر کے کھڑکیاں دروازے بند ہوتے تھے. بلی کہاں سے آتی تھی، کس طرح سے وہ اندر بند کھڑکیوں میں سے آتی اور کہاں جاتی تھی، ہم لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ باہر بیٹھ کر روتی تھی. جب اس کو بھگانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ 2nd فلور پر بھاگتی تھی اور اوپر کے بھی کھڑکیاں دروازے ٹیرس کے سب بند ہوتے تھے اور وہ غائب ہو جاتی تھی. اسی طرح سے 3 دن وہ بلی ان کے دروازے کے باہر بیٹھ کر روئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. میری جیٹھانی کے کالے جادو کا یہ پہلا وار کامیاب ہوا. میرے سسر کی ڈیتھ ہو گئی. ہم لوگوں کی ساری خوشیاں جو تھی ختم ہو گئی اس نئے گھر کی. جب میرے سسر کی ڈیتھ ہوئی، وہ ان کے بھی سسر تھے، وہ اسی دن اپنے میکے چلی گئیں اور تقریباً 5-6 دن آئی ہی نہیں، بیمار ہونے کا بہانہ بنا کر. جب وہ وہاں پر نہیں تھی، میرے سسر کی اس دن ان کو فوت ہوئے دوسرا دن تھا، ابھی بھی مہمان وہاں پر موجود تھے. میری جیٹھانی کا جو کمرہ تھا اس کو لاک لگا ہوا تھا. ان کے کمرے کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. ہم لوگ سب بہت زیادہ حیران ہوئے. سب لوگ ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے. میرے کمرے میں میرے بچے سو رہے تھے، جیٹھانی کے کمرے کو لاک تھا. تبھی ہمیں کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی. جیسے ہم لوگوں نے غور کیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو میری جیٹھانی کے کمرے سے آ رہی تھی. ہم لوگوں نے فون کیا تو وہ اس چیز کو منع کرنے لگی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، آپ لوگوں کا وہم ہے. ڈر کے مارے ان سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا.
کیونکہ اب سب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہیں. انہوں نے گھر میں ایک جان کا نقصان کر دیا. 1 ہفتے کے بعد وہ آئیں. انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا. ان کے کمرے کا برا حال تھا. ان کے کمرے کے جتنے بھی سامان تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا. بیڈ شیٹس پھٹی ہوئی تھیں اور جو ان کے وہ ڈریسنگ ٹیبل تھا اس کے اوپر بھی خون کے بہت بڑے بڑے چھینٹے تھے اور ایک ہاتھ کی ہتھیلی کا بھی نشان تھا. انہوں نے الٹا ہم لوگوں پر الزام لگا دیا کہ ہم نے دروازہ کھول کر تو کمرے کا یہ حال کیا ان کو ڈرانے کے لیے. واللہ عالم ان سے ایسی کون سی غلطی ہوئی. ان سے کالے جادو کا وہ جو جادو کا وار کر رہی تھی وہاں پر کوئی عمل الٹ ہو گیا ان سے. اسی رات کی بات ہے. اس کمرے کی حالت تو اس قابل تھی نہیں کہ وہ وہاں پر سوئیں. اب وہاں پر ایک گیسٹ روم تھا. وہ پوری فیملی ادھر سونے کے لیے چلی گئی. آدھی رات کو پتہ نہیں ان کو کیا سوچی وہ اس کمرے میں اکیلی گئیں. تو جب ہم لوگوں نے چیخیں سنی تو ہم لوگ سب جاگے. تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جو میری جیٹھانی ہے میرا بھابھی وہ اپنے کمرے میں ہے اور وہ خوفناک آوازوں میں چلا رہی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں باقاعدہ جس طرح سے کچھ تعویذات بھی ہیں اور چلا کر بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے مار دے گی. ہم لوگ جب اندر کمرے کا دروازہ ہم لوگوں نے کھولا تو یہ منظر ہم لوگوں نے دیکھا. ان کو ہم لوگوں نے جب اٹھایا تو زمین پر بیٹھ کر مٹی کا ایک برتن آگے رکھ کے اس میں کچھ جلا رہی تھی. ان کو باہر لے کر آئے تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگیں. کبھی ہنسنے لگیں کبھی رونے لگیں اور ان کے کمرے سے کوئی اٹھا کر سامان پھینکنے لگا. ڈر کے مارے ان کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا. ان کی حالت کچھ نارمل ہوئی تو وہ رونے لگی کہ مجھے بچا لو. سب نے پوچھا کہ آپ اندر کیا کر رہی تھی؟ تو وہ اپنا گناہ مان گئی کہ میں کالا جادو کر رہی تھی کہ آپ سب لوگ اس گھر سے چلے جائیں اور یہ پورا گھر صرف ہم لوگوں کو مل جائے. لیکن پتہ نہیں مجھ سے ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ مخلوق میرے اوپر حاوی ہو گئی ہے. وہ مجھے تعویذات جلانے نہیں دے رہی تھی. وہ ایک بھیانک چہرے والی عورت ہے اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی کیونکہ میں رات کے پچھلے پہر میں یہ تعویذات جلاتی ہوں یا مغرب کے بعد یا رات کے پچھلے پہر میں مجھے 2:45 بجے یہ جلانے ہوتے ہیں. سب بہت زیادہ حیران ہوئے کہ انہوں نے یہ کیا حرکتیں کی ہیں. اب وہ اس چیز کو ماننے کے بعد ہنسنے لگیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ان کی دماغی حالت پر بھی ڈاؤٹ ہو رہا تھا. سارے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے. وہ اپنے کمرے میں گئیں اور جا کر سو گئیں. اس کے بعد اس گھر میں کوئی رہ نہیں سکا. بالآخر وہ گھر ویران ہو گیا. ہمیں بھی وہ گھر چھوڑنا پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میری جو جیٹھانی تھی ان کے دماغی توازن ان کا پلٹ گیا. ان کو ان کے شوہر نے ان کے میکے جا کر چھوڑا. بچے بڑے بڑے تھے, اسکول کالج جاتے تھے. وہ بھی کبھی کبھار ادھر اپنی نانوں کے گھر چلے جاتے تھے. ان کا علاج ہو رہا تھا وہاں پر. جو بھی عامل تھے وہ یہی کہتے تھے انہوں نے کالا جادو الٹا کر دیا ہے یا ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. ان سے تو جو بھی ہوا وہ ہر انسان کے اوپر کرنے کی بھرنی آتی ہے. اب وہ جو گھر تھا جو ہم لوگوں نے خریدا تھا جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر بے تحاشا خوفناک پرسرار واقعات ہونا شروع ہو گئے. رات کے وقت باقاعدہ ایک عورت کے بولنے کی آواز سے آنے لگی جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ گھر کے مختلف حصوں میں کھڑی ہو کر کچھ بولتی ہے. اٹھ کر جب دیکھتے تھے تو کوئی کلیئر دکھائی نہیں دیتی تھی. کالے لباس کی ایک عورت, کبھی اس کی پرچھائی نظر آتی تھی کبھی وہ عورت غائب ہو جاتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے بھی بچے بیمار ہونے لگ گئے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو ایک چھوٹی سی بچی نظر آتی ہے. وہ ہم لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے. جب غور کر کے دیکھتے ہیں تو ایک دم سے وہ آنکھوں سے اچھل ہو جاتی ہے. کبھی وہ سامنے جس طرف اندھیرا ہوتا ہے اس طرف کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. آدھی رات کے وقت ہم لوگوں کے گھر سے بالکل چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں. ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ یہ معاملات تو دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. جو نوکر چاکر تھے وہ بھی ڈرنے لگ گئے. جس طرف ہم لوگوں کا سرونٹ کوارٹر تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں رات بھر یہاں پر جنات سونے نہیں دیتے. آوازیں دیتے ہیں, کبھی بچے کبھی کوئی بوڑھی عورت آوازیں دیتی ہے. جب دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. 2-3 ملازم جو تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے. پورے گھر میں عجیب سی وحشت اور ویرانیت پھیل گئی.
اتنا خوبصورت گھر ہونے کے باوجود گھر کے ہر کونے سے خوف آنے لگا. یہاں تک کہ میری نند تھی، ان کا بھی جس طرح سے نکاح ہوا تھا، شادی کرنی تھی، وہ بھی وہ سب بیمار رہنے لگی. اس کے بالوں میں بہت زیادہ گرا لگنے لگ گئی. پارلر پر لے کر جاتے تھے تو وہ یہ کہتی تھی کہ سارے بال کاٹنے پڑیں گے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ڈاکٹرز کو دکھاتے تھے، ڈاکٹرز کہتے تھے میڈیکل میں ایسی کبھی کوئی ڈیزیز نہیں دیکھی جس میں بالوں کا یہ حال ہو جائے. کافی زیادہ بال کٹوانے پڑے. کاروبار میں بے تحاشا لاس آنے لگ گئے. جو بھی کام آگے کرنے کی کوشش کرتے تھے، بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، وہ سب ان میں ناکامی آنے لگی. جنات کی آوازیں، ان کی پریزنس ہر وقت محسوس ہونے لگی. عجیب و غریب گھر میں معاملات ہونے لگے، پرسرار واقعات. کبھی چیزیں غائب ہو جانا، ہم لوگوں کے سامنے چیزیں نیچے گر جانا، کھانا بنا ہوا ہوتا تھا آدھا کھانا غائب ہو جانا. اور جب پھر میری جو نند تھی وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، بہت زیادہ چہرہ خراب ہو گیا، بال خراب ہو گئے، وہ جادو کے اثرات اس پر بھی آ گئے. تو ایک عامل آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ بہتر ہے اس گھر کو چھوڑ دیں. اس گھر میں جس قسم کا کالا جادو کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس گھر کو ویران کر دیا جائے، اور جس نے کیا ہے، جس کا علاج ہو رہا ہے، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ اب ایسی ہی رہیں گی. ان کا اتنا علاج کروایا گیا. جو میری جیٹھانی تھی، ان کا دماغی توازن اس طرح سے بگڑا تھا کہ وہ اپنی میموری بھول چکی تھیں. ان کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ بعض اوقات تو یہ حالت ہو جاتی تھی اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچانتی تھی. وہ بھی یاد کروانا پڑتا تھا. ٹھیک سے بول نہیں سکتی تھی. اگر ہنسنا شروع ہونا تو ہنستے ہی رہنا، اور اگر رونے بیٹھنا تو رونے ہی لگ جانا. کبھی یہ کہنا کہ سامنے 5 عورتیں بیٹھی ہیں، کبھی یہ کہنا کہ سامنے مرد اور عورت بیٹھے ہیں. عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی. چہرہ بھی ان کا بہت زیادہ وحشت ناک ہو گیا تھا. بالآخر مجبوراً ہم لوگوں کو وہ گھر چھوڑنا پڑا. وہ گھر ویران ہو گیا. ان کے حسد نے، ان کی لالچ نے، ان کے بغض نے ان کو تو نقصان دیا ہی دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اس خوفناک کالے جادو نے اس ہنستے بستے گھر کو بھی ویران کر دیا. وہ گھر بکتا بھی نہیں تھا، اور کرائے پر تو چڑھنے کا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ہم لوگوں نے پھر رینٹ پر ایک جگہ پر گھر لیا لاہور میں ہی. وہاں پر ہم لوگ کچھ عرصہ رہے. بہت زیادہ ہم لوگوں نے روحانی علاج کروائے. میری نند کی نکاح ہوا تھا، ان کی شادی 5 سال لیٹ ہوئی. بیماری بہت رہتی تھی. پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ اسٹیبل ہونے لگ گئے. جو میری جیٹھانی ہے ان کے بچوں کی بھی اب شادی ہو چکی ہے، ایک بیٹا اور بیٹی کی. وہ ابھی بھی اسی ذہنی کیفیت میں ہیں. ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں. یہاں تک کہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے ان کو میڈیسن دے کر سلا دیا جاتا ہے، کیونکہ یا تو وہ رونے لگ جاتی ہیں یا وہ ہنسنے لگ جاتی ہیں، وہ عجیب حرکتیں کرتی ہیں. اس طرح سے ان کو اللہ نے دنیا میں ہی سزا دی. تو یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ راحیلہ آپ کا. جس سے ایسی سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو کوئی بھی حسد میں، لالچ میں، کسی بھی بغض میں کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو حاصل اس کو بھی کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات فوراً ہی اللہ پکڑ دے دیتا ہے، لوگوں کو سزا مل جاتی ہے، یا بعض اوقات مکافاتی عمل ان کے آگے آتا ہی آتا ہے. اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو کسی سے کچھ چھیننا بھی نہیں چاہیے. رزق، دولت یہ اللہ کی تقسیم ہے. اگر اللہ نے آپ کو صحت مند خوشحال زندگی دی ہے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. باقی آپ جتنی محنت کرتے ہیں آپ کو اس کو اپنا پھل ملتا ہی ملتا ہے. اس لیے ہمیشہ ایسے کاموں سے ڈرنا چاہیے، عبرت لینی چاہیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی roshinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نانا جی کی کہانیوں میں آج بہت خوفناک کہانی آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. خونی سیٹرڈے میں نے بہت ہارر سٹوری دی ہے. کمیونٹی ٹیب میں آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا، اس کو بھی جا کر سنیں اور سبسکرائب کریں. اسکیری اردو ٹیلز میں سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں. ہارر سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں.
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.